تو ہم کہاں تھے؟ سلطنت عثمانیہ نے قسطم دنیا کو فتح کر لیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطم دنیا کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا اور اسے دوبارہ آباد کیا۔ قسطم دنیا کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح وفات پا گئے۔ جب سلطان محمد فاتح کی وفات ہوئی اس وقت سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا شہزادہ بایزید سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنا، مگر سلطان بایزید ایک کمزور سلطان ثابت ہوئے، مگر ان کے بھائی شہزادہ جم نے انہیں سلطان ماننے سے انکار کر دیا، مگر شہزادہ جم جانشری فوج کے سامنے ٹک نہ سکا اور جنگ میں ہار گیا۔ اس جنگ میں شکست کی وجہ سے شہزادہ جم کو سلطنت عثمانیہ کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ شہزادہ جم نے سب سے پہلے مصر کی مملوک سلطنت میں پناہ لی، اس کے بعد صلیبی نائٹس کے جزیرے راہوڈز میں چلے گئے، وہاں صلیبیوں نے ان کی بہت زیادہ مدد کی، مگر سلطان بایزید ثانی نے صلیبی نائٹس کے ساتھ معاہدہ کر کے شہزادہ جم کو ہلاک کروا دیا۔ شہزادہ جم کی بغاوت تو ختم ہوگی مگر سلطنت عثمانیہ میں بغاوتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے ہمسائے میں صفوی سلطنت بہت طاقتور ہو چکی تھی، یہ ایک شیعہ مسلم سلطنت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے شیعہ افراد یہ چاہتے تھے کہ صفوی سلطنت سلطنت عثمانیہ پر کنٹرول حاصل کر لے، اس لیے صفوی سلطنت نے سلطنت عثمانیہ میں بہت سی بغاوتیں کروائیں، مگر جانشری فوج نے ان تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ ان تمام واقعات کے بعد جانشری فوج یہ جان چکی تھی کہ سلطان بایزید ثانی ایک کمزور سلطان ہے اور تخت پر ایک طاقتور سلطان کو بیٹھنا چاہیے، اس لیے جانشری فوج نے بغاوت کر لی اور سلطان بایزید ثانی کو تخت سے بے-دخل کر دیا اور ان کے بیٹے شہزادہ سلیم یاوش کو اگلا سلطان بنایا۔ تخت سے بے دخل ہونے سے پہلے سلطان بایزید ثانی نے ایک بہت بڑی غلطی کی، انہوں نے پرنٹنگ پریس کو سلطنت عثمانیہ میں بین کر دیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں پورے یورپ سے پیچھے رہ گئی۔ جب شہزادہ سلیم یاوش نے تخت سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے صفوی سلطنت سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیم یاوش نے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر صفوی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ صفوی سلطنت کی فوج کی تعداد تقریباً 1,05,000 تھی۔ دونوں فوجیں چلدران کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کے توپ خانے نے صفوی سلطنت کی صفیں اکھیڑ کے رکھ دی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجیں صفوی سلطنت کے دارالحکومت تبریز تک آ گئی، مگر سلطان سلیم یاوش نے صفوی سلطنت کو فتح نہیں کیا اور جنگ بندی کا اعلان کر کے واپس سلطنت عثمانیہ آ گئے، کیونکہ صفوی سلطنت پہاڑوں اور ریگستانوں پر مشتمل تھی۔ ایک بڑی فوج کے لیے پانی اور خوراک ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، اس سے فوج میں بغاوت بھی ہو سکتی تھی۔ پیدل میلوں کا سفر کرنا اور صفوی سلطنت پر قبضہ کرنا، وہ بھی کسی پانی اور خوراک کے بغیر، سلطنت عثمانیہ کے لیے ناممکن تھا۔ جب سلطان سلیم اپنی فوج کے ساتھ صفوی سلطنت سے نکل کر سلطنت عثمانیہ آیا تو اسے ایک پیغام ملا۔ یہ پیغام مملوک سلطنت کے باغی سرداروں نے بھیجا تھا۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کو مملوک سلطنت پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ سلطان سلیم یاوش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی فوج کو تیار کیا، کیونکہ مملوک سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ مملوک سلطنت ابھی بھی تلواروں کے ساتھ لڑتی تھی اور سلطنت عثمانیہ بندوقوں اور توپوں کے ساتھ لڑتی تھی، اور سلطان سلیم یاوش بھی چاہتے تھے کہ صفوی سلطنت کے علاوہ کسی اور سلطنت میں جنگ کی جائے جہاں پہاڑ ریگستان نہ ہو۔ مملوک سلطنت میں پہاڑ ریگستان نہیں تھے بلکہ پانی کے وسیع ذخائر تھے۔ مملوک سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کی فوجیں شام کے شہر حلب سے 50 کلومیٹر دور مرواج کے علاقے میں آمنے سامنے ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ تھی اور مملوک سلطنت کی فوج کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے مملوک سلطنت کی فوجوں کو تباہ کر دیا اور مملوک خلیفہ کو بھی مار دیا۔ باقی فوج اپنے دارالحکومت واپس چلے گی۔ سلطان سلیم یاوش نے شام، فلسطین، اردن کو فتح کر لیا۔ جب وہ مصر پہنچا تو وہاں کوئی فوج نہیں تھی، مصر اس کے لیے مکمل طور پر خالی تھا، کیونکہ مملوک سلطنت کے نئے خلیفہ نے ساری فوج اپنے دارالحکومت قاہرہ میں بلا لی اور وہاں ایک مضبوط دفاع تیار کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی خندق بھی کھودی جسے عبور کرنا ناممکن تھا، مگر سلطان سلیم یاوش نے اس خندق کو بھی عبور کر دیا۔ اب دونوں فوجیں قاہرہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ نے مملوک سلطنت پر توپیں تان دیں۔ سلطنت عثمانیہ نے مملوکوں پر شدید بمباری کی اور ان کی صفیں اکھیڑ کے رکھ دی۔ سلطان سلیم یاوش نے مملوک فوج کو شکست دی اور قاہرہ کی تمام عوام کو ختم کر دیا۔
سلطان سلیم یاؤش نے قاہرہ میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ نے مملوک سلطنت کو 250 سال بعد صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ اب پوری مملوک سلطنت سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن چکی تھی۔ ان میں شام، فلسطین، مصر، لبنان وغیرہ شامل ہے۔ مکہ اور مدینہ مملوک سلطنت کا حصہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ نے ان دونوں کو فتح کرنے کے لیے بھی فوج بھیجی، مگر مکہ اور مدینہ کے حرمین شریفین نے جنگ کیے بغیر مکہ اور مدینہ کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا۔ خلافت کیونکہ مملوک سلطنت کے پاس تھی، مملوک سلطنت ختم ہوگی تو خلافت بھی سلطنت عثمانیہ کے پاس چلے گی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے تمام سلطانوں کو خلیفہ کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا، اور سب سے پہلے خلیفہ کا لقب سلطان سلیم یاؤش نے اختیار کیا، جسے خلیفہ سلطان سلیم یاؤش کہتے ہیں۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کا رقبہ دگنا ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیل گئی: یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ اس جنگ کے بعد خلیفہ سلیم یاؤش چند سال ہی زندہ رہے اور وفات پا گئے۔